اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم قرآن مجید میں جہاد کے متعلق بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خداوند عالم کی دین کی دفاع کے لیے ہر وقت حالت جہاد میں رہیں، جہاد کرتے رہیں۔ جہاد کے متعلق اتنی تاکید ہے قرآن کریم کی آیات میں کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد جہاد نہیں کرے تو خداوند عالم اس سے ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مومن کی پہچان ہی جہاد ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم قرآن مجید میں جہاد کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہاد کرے گا تو اس کا اجر و مقام ہے، اس کی خدا کی درگاہ میں ایک عظمت ہے۔ اگر کوئی ایمان کا ادعا کرنے کے بعد جہاد نہ کرے، سستی کا مظاہرہ کرے تو پھر خداوند عالم اس سے ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب جہاد کے معنی جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم صبح و شام جہاد کے لفظ سن کے ہی خیال کرتے ہیں کہ بس لڑنا ہے۔ نہیں عزیزان، جہاد کے بہت سارے قسمیں ہیں۔ اسی وجہ سے باقاعدہ ہمارے فقہ میں ایک پوری کتاب ہے، کتاب جہاد۔ جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، یعنی جہاد کی بہت سارے قسمیں۔ پھر دشمن کے ساتھ جہاد کرتے وقت جہاد ابتدائی ہے، جہاد دفاعی ہے۔ تو ہر حال میں انسان کو جہاد کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم مومن کی تعریف ہی یہی کر رہا ہے۔ سورہ مبارک کے حجرات کی 15 نمبر آیت میں خداوند عالم مومن کو، جو حقیقی مومن ہے، اس کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ بس مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند عالم کے اوپر ایمان لایا ہے، خدا کے رسول پہ ایمان لایا ہے، پھر اس ایمان پہ ہمیشہ ڈٹے رہے، ثم لم یرتابوا، اور کبھی انہوں نے شک نہیں کیا ایمان کے راہ میں۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم فرماتے ہیں حقیقی مومن یہ لوگ ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔ بس ایمان لانے کے بعد وجاہدوا، جہاد کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، خدا کے راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جان کے ذریعے سے خدا کے راہ میں جہاد کرتے رہتے۔ اور اسی طرح سورہ مبارک انفال میں خداوند عالم جہاد کے متعلق فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے خدا پہ ایمان لایا اور خدا کے رسول پہ ایمان لایا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور رزق کریم ان لوگوں کے لیے خدا نے آمادہ رکھا۔ آئیں عزیزان، جہاد کے متعلق ہم بہت سست ہو چکے ہیں۔ جہاد کے متعلق آج دیکھیں دنیا میں ہر طرح سے ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ جہاد صرف جہاد بالسیف نہیں ہے، جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ اسی وجہ سے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی صاحب نے جو ابھی جدید فتویٰ دیا ہے، کہا کہ جہاد تبیین واجب فوری ہے۔ واقعی رہبر معظم بہت تاکید کر رہے ہیں، ولی فقیہ کا اعلان ہے، فتویٰ ہے عالم مجتہد کا، حاکم شرح کا، کہ آپ سب کے اوپر واجب ہے اور واجب بھی فوری ہے۔ ابھی اسی وقت کیا کرنا ہے؟ اپنے زبان سے جہاد کرنا ہے، جہاد بالتبیین کرنا ہے، یعنی حق اور حقیقت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج دیکھیں عزیزان، میڈیا کا دور ہے، آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج اگر ہم بیان نہیں کریں گے حق اور حقیقت کو تو کبھی خدا ہمیں نہیں بخشے گا، کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں
دنیا میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسرائیل حماس کے اوپر اور فلسطین کے مومنون کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈال رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا کی میڈیا خاموش ہے، مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ادھر سے مسلمان اپنی دفاع کر رہے ہیں تو ان کو ظالم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ظالم کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاد تبیین کریں، اپنے زبان کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، جہاں سے ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے حق اور حقیقت کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ باقاعدہ فتویٰ ہے، یہ واجب فوری آج ہی اسی وقت ہی کرنا۔ اسی جہاد کو ہم واقعی دینی وظیفہ سمجھ کے کریں۔ اسی وجہ سے رہبر معظم بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں کہ جہاد تبیین ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ جہاد بالسیف صرف مردوں کے اوپر واجب ہے، لیکن جہاد تبیین صرف مردوں کے اوپر نہیں، عورتوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، چھوٹوں کے اوپر، بڑوں کے اوپر، ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ حق اور حقیقت کو دوسروں تک پہنچائے۔ لذا آج خداوند عالم کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہترین ذرائع موجود ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے ہم حق کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ روزانہ ایک میسج آپ حق اور حقیقت کو پہنچانے کی خاطر دیتے ہیں۔ اگر آپ خود سے نہیں دیتے ہیں تو ایسے ویڈیوز علماء حضرات کے موجود ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آپ فیس بک کے ذریعے سے حق اور حقیقت پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ جہاد ہے، اور جو جہاد کرے گا خداوند عالم ان کو کتنا پسند کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مبارک توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک خداوند عالم مومنین سے ان کی جان اور مال کو خرید لیتا ہے۔ کیوں خرید لیتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے بدلے میں، مال اور جان کے بدلے میں خدا جنت دیتا ہے۔ اور کن مومنین سے خریدتا ہے؟ مومنین میں بھی ہر کسی سے نہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہمیشہ جہاد میں ہیں، جو ہمیشہ کوشش کریں۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں کوشش کرتے رہیں۔ عزیزان، آج ہم کتنے سست ہیں۔ اگر کوئی ویڈیوز ہمیں ملتی ہیں فوراً شیئر کرتے ہیں، کوئی دینی ویڈیو مل جائے، حق اور حقیقت کا پیغام آ جائے تو پھر ہم اس کو سننے کے بعد ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ہم آگے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم معاشرے تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج دیکھیں شیعان علی ابن ابی طالب کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ آج اس میڈیا کے دور میں، آج اس جدید دور میں بھی لوگ ہم سے کتنے غافل ہیں، حق سے کتنے دور ہیں۔ آج شیعان علی ابن ابی طالب کے اوپر کتنے تہمتیں لگتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں یہ تہمت؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے جہاد تبیین نہیں کیا ہے۔ آج شیعوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ شیعوں کے 40 پاروں کا ایک الگ قرآن ہے، اور صحابہ کے خلاف ہم ایسے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو بس صحابہ کے دشمن ہیں۔ کہاں ہم صحابہ کے دشمن ہیں؟ صحابہ کو ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو ہم نے بیان نہیں کیا، صحابہ کی عظمت کو ہم نے بیان نہیں کیا، قرآن کی عظمت کو ہم نے بیان نہیں کیا۔ تعجب کر رہے ہیں جب کوئی، میں کہتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قاری قرآن ہوں، تو تعجب کر رہے ہیں شیعوں کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے۔ عزیزان، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ہم شیعان علی ابن ابی طالب پہ لگنے والے تہمتوں کے دفاع کریں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ قرآن کے متعلق، دین کے متعلق، حج کے متعلق، خانہ خدا کے متعلق اتنے پروپیگنڈے ہمارے خلاف، ہمارے عزاداری کے متعلق اتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آج یہ پیغام آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی صاحب کا فتویٰ جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاد تبیین واجب فوری ہے، ہر ایک بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ حق اور حقیقت کو دوسروں تک پہنچائے۔ آج آپ اگر کلاس فیلو آپ کے موجود ہیں، اپنے کلاس فیلوز کو پہنچائیں حق اور حقیقت، ساتھ بیٹھیں اپنے دوستوں کو پہنچائیں، آفس میں ساتھ بیٹھیں ان کو پہنچائیں، علی کی حق اور حقیقت پہنچائیں۔ آج تک لوگ علی اور علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہاد تبیین نہیں ہوا ہے۔ علی کو بھی رضی اللہ کہیں گے اور علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو بھی رضی اللہ کہیں، یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے جہاد تبیین نہیں کی۔ علی خلیفہ حق ہیں، علی کے بارے میں پیغمبر پاک فرماتے ہیں الحق مال علی والعلی مال حق ہے۔ اس کے باوجود علی سے لڑنے والے کو آج رضی اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری سستی ہے، ہم نے جہاد تبیین نہیں کیا۔ آئیں عزیزان، اس عظیم فریضے کو انجام دے، اور اگر ہم اس فریضے کو انجام دیں گے تو
خداوند عالم بڑے اہتمام کے ساتھ ہم سے ہمارے مال اور جان کو خرید کے اس کے بدلے میں کل جنت دے گا۔ نہیں اگر ہم سستی کریں گے، اور آج واقعاً خصوصاً اس زمانے میں کہ میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس تمام ذرائع موجود ہیں حق اور حقیقت پہنچانے میں۔ گزشتہ لوگوں کے پاس یہ نہیں تھے یہ سارے ذرائع، آج ہم کو خداوند عالم نے یہ دیا ہے، تو کل اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور حقیقت کو پہنچانے کے لیے صبح و شام کوشش کریں، جہاد تبیین کرتے رہیں۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی ترویج کی خاطر جہاد تبیین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔